اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک مسلمانوں کی تاریخ کو، بالخصوص مسلمانوں کی عسکری تاریخ کو سمجھنے کے لیے اگر کہا جائے کہ دو جنگیں، جنگ بدر اور جنگ احد کو تفصیل کے ساتھ جان لینا ضروری ہے تو شاید یہ غلط نہ ہو، کیونکہ ان دو جنگوں کے بارے میں اگر مختصر کہا جائے کہ اس میں کامیابی اور ناکامی دونوں کے سائے نظر آتے ہیں تو شاید یہ زیادہ مناسب رہے۔ مشرکین مکہ جنگ بدر میں بہت سارا مالی اور جانی نقصان لے کر واپس چلے تو گئے، لیکن جن کا نقصان جانی ہوا تھا وہ اس جنگ کو نہیں بھولے اور وہ انتقام کی آگ میں جلتے رہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بے چین رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے 3 لوگ زیادہ متحرک اور بے چین نظر آئے۔ نمبر 1 ابو سفیان، جو کہ بدر میں سرداران مکہ کے قتل کے بعد مکہ کا سردار قرار پایا۔ دوسرے نمبر پہ ہند بن عتبہ، جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک یہودی کعب الاشرف۔ ابو سفیان مختلف لوگوں سے ملتا اور مکہ کے لوگوں کو بدلے کے لیے اکساتا تھا اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ دوسری طرف ہند بن عتبہ گھر میں محفلیں منعقد کراتی اور شعر و شاعری کے ذریعے وہ عورتوں کو اکساتی اور عورتوں کی مدد سے گھر گھر میں یہ پیغام پہنچایا کہ یہ انتقام ضروری ہے، اور اس میں بھی وہ کافی حد تک کامیاب رہی۔ اور تیسرا کعب الاشرف نے پوری طریقے سے مدد کی ابو سفیان کی اور اس کی حمایت کا پورا اعلان کیا۔ ابو سفیان کی تیاریوں سے لگتا ہے کہ ابو سفیان اپنے پہلے سرداران مکہ سے زیادہ چلاک اور شاطر نکلا۔ اس نے وہ غلطیاں نہیں دہرائیں جو ان کے بزرگوں نے دہرائی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو چھوٹا نہیں سمجھا اور ان کی مخالفت میں پوری تیاری کی۔ ابو سفیان متحرک رہا، وہ مختلف علاقوں کے دورے کرتا رہا اور جنگجو اکٹھے کرتا رہا اور لوگوں کو اکساتا رہا، یہاں تک کہ وہ مدینے کے چکر بھی لگاتا رہا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کا پورے طریقے سے اندازہ لگ سکے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ ایک دن سرداران مکہ جو بدر میں قتل ہوئے تھے ان کے جانشین مکہ میں اکٹھے ہوئے اور ایک مجلس قائم ہوئی۔ اس مجلس کا مقصد تجارتی سامان کی تقسیم تھی اور منافع کی تقسیم تھی جو اس تجارت سے ہوا تھا۔ تجارت کا اصل زر تو مالکان کے حوالے کر دیا، لیکن تجارتی منافع کو اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے کہا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام کے لیے لڑی جانی تھی۔ اس تجویز پر تمام شرکاء نے یک زبان حمایت کا اعلان کیا اور یہ رقم تقریباً 5000 دینار بنتی تھی، اور شاید سورہ انفال کی آیت 36 کا اشارہ اسی جانب ہے۔ اس آیت کے مفہوم کے مطابق ذکر ہے کہ مشرکین مال خرچ کریں گے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، اور یہ مزید مال خرچ کریں گے لیکن بعد میں انہیں افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہوں گے۔ مشرکین مکہ جنگی تیاریاں مکمل کر کے تقریباً رمضان کے آخر میں مکہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ سے مشرکین کی روانگی کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً شوال کے شروع میں پہنچ گئی۔ ماہ رمضان کے بعد مدینہ کے مسلمانوں نے عید الفطر منائی۔ عید الفطر کے بعد ماہ شوال کے پہلے ہی ہفتے تقریباً 5 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحابہ کو بلایا اور حالات سے آگاہ کی۔ لشکر کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت انس اور منس کو تصدیق کے لیے روانہ کیا تھا، وہ بھی آ چکے تھے اور انہوں نے بھی تصدیق کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر کو اس لیے بھیجا کہ وہ لشکر کی پوری تعداد اور کیفیت معلوم کر کے آئیں، اور وہ بھی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کر کے آ چکے تھے، اور انہوں نے یہ بھی خبر دی کہ بدھ کے روز سے مشرکین احد کے قریب پڑاؤ بھی ڈال چکے ہیں۔ کل جمعے کا روز تھا، رات بھر سعد بن معاذ، اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ مسجد نبوی کے گرد پہرا دیتے رہے اور مدینے کے گرد بھی پہرا دینے کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اپنے پاس بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ مشورے کے دوران 2 قسم کی رائے پیش ہوئیں۔ ایک یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر ہی جنگ لڑی جائے کیونکہ مدینہ کے اندر کبھی مدینہ والوں کو شکست نہیں ہوئی۔ دوسری رائے یہ تھی کہ اگر ہم مدینہ میں رہ کر جنگ لڑیں گے تو دشمن ہمیں بزدل سمجھیں گے، لہٰذا مدینہ سے باہر جا کر لڑائی کرنی چاہیے۔ تقریباً اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے ایک خواب پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور میرے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، اور یہ بھی خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی تلوار ہلائی تو اس کا آگے والا حصہ ٹوٹ گیا، پھر میں نے دوبارہ اسی تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس گفتگو کے دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی موجود تھا، کیونکہ وہ ہوشیار اور تجربہ کار انسان تھا، اس وجہ سے اس سے بھی مشورہ طلب کیا گیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ جنگ کو مدینہ کے اندر ہی لڑا جانا چاہیے کیونکہ مدینہ میں ہمیں کبھی بھی شکست نہیں ہوئی، اور یہ کہ اگر ہم مدینہ کے اندر جنگ لڑتے ہیں تو ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہمارے مجاہدین جنگ لڑیں گے، اور خدا نخواستہ اگر ان کو ناکامی ہوتی ہے تو مدینہ کے اندر ہماری خواتین چھت سے سنگباری کریں گے، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو۔ لیکن اگر ہم باہر جنگ لڑیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں ناکامی ہو اور ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔
اور یہ کہ تاریخی تجربے کے مطابق ہم نے جب بھی مدینہ سے باہر جا کے جنگ لڑی ہمیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف حضرت حمزہ، سعد بن عبادہ، نعمان بن مالک اور دیگر اکابرین نے یہ مشورہ دیا کہ جنگ کو مدینے سے باہر ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح وہ ہمیں بزدل تصور کریں گے اگر ہم نے مدینہ کے اندر جنگ لڑی، اور نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ سے باہر والی رائے کو پسند کی، کیونکہ شوال 6 جمعہ کا روز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی اور جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ نماز عصر تک تقریباً 1000 مجاہدین جمع ہو گئے۔ 1000 مجاہدین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ روانگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ کے آگے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، دائیں بائیں اور پیچھے دیگر مسلمان بھی آ رہے تھے۔ اس دوران حضرت علی بھی شامل تھے۔ حضرت علی کے ہاں اس روز حسن ابن علی کی ولادت کو 21 روز ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب مقام شیخین پر تھوڑا سا پڑاؤ کیا اور مجاہدین کی جماعت کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس قافلے میں کافی سارے کم عمر اور نو عمر بھی شامل ہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کیا اور ان کو واپس مدینے بھیج دی۔ اسی دوران ایک نو عمر رافع بن خدیج اپنے پاؤں کے ٹخنوں کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کا قد بڑا نظر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس نہ بھیج دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو اس کا شوق دیکھ کر یہ کہتے ہوئے اس کو اجازت دے دی کہ یہ ایک اچھا تیر انداز ہے۔ جب رافع بن خدیج کو اجازت مل گئی، اس کے ساتھ اس کے ایک ہم عمر سمرہ بن جندب نے اپنے باپ مری بن سنان سے کہا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور اس کو جنگ میں پچھاڑ سکتا ہوں، اس کو اجازت مل گئی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملی؟ تو مری بن سنان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بچے کی بات پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کروایا۔ سمرہ بن جندب اپنی بات میں سچ ثابت ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ساتھ جانے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے اور احد کے قریب مقام اشواط تک پہنچے تو یہاں سے عبداللہ بن ابی اپنے ہمراہ 300 افراد لے کر واپس مدینے چلا گیا، کیونکہ اس نے رائے دی تھی کہ جنگ کو مدینے کے اندر ہی لڑا جانا چاہیے تھا۔ اس کی رائے کو نظر انداز کیا گیا تو اس کو شاید برا لگا اور وہ واپس چلا گیا۔ اب مسلمانوں کی جماعت صرف 700 رہ گئی۔ یہاں پر اگر رک کر تھوڑا سا ایک نقطے کو واضح کر دیا جائے تو شاید یہ بہت ہی مناسب رہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے میں کافی حد تک وزن نظر آتا ہے کہ جنگ کو مدینے کے اندر لڑا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے جنگ جیتنے کے امکانات کافی زیادہ تھے، بنسبت یہ کہ جنگ کو میدان میں لڑا جائے اور وہاں پہ امکانات کم تھے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، اگر ایسا ہوتا تو عبداللہ بن ابی شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ چلتا۔ مقام اشواط تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا اور وہاں سے واپس چلے جانا مشرکین مکہ کو ایک اشارہ دینا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، لہٰذا وہ زیادہ جذبے کے ساتھ حملہ کر کے مدینے تک بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ 1000 نفوس پر مشتمل مسلمانوں کی جماعت کا مشرکین کے اوپر زیادہ خوف اور دبدبہ تھا۔ اور شاید یہ نقطہ بھی اہم ہو سکتا ہے کہ قدرت کے فیصلوں میں صرف فتح یاب ہونا کافی نہیں ہوتا، قدرت نے فتح یابی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندرونی کیفیت کو بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں اور عبرت حاصل کریں، اور یہ کہ ایسے لوگ کافروں مشرکوں سے بھی شاید زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو واضح کرنا اگلی نسل کی ہدایت کے لیے شاید زیادہ اہم ہو۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تھوڑا سا جان کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ منافق ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو نہ مشرک، کافر، نہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا صرف اور صرف مذہب اس کی ذہانت ہوتی ہے۔ وہ اپنی چلاکی اور ذہانت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جہاں پر اس کی ذہانت اس کو فائدہ دکھاتی ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اور جہاں سے بھی اس کو تھوڑا سا بھی نقصان محسوس ہوتا ہے وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس رستے کو فوراً ہی چھوڑ دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کی حرکت دیکھ کر بنی سلمہ اور اوس کے قبیلہ بنی حارثہ کے کچھ لوگ بھی واپسی کا ارادہ کرنے لگے، لیکن کسی بھی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام احد تک پہنچے اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 مجاہدین تھے اور آپ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا اور ایک ابو بردہ بن دینار حارثی کا۔ اگلے روز شوال کی 7 تاریخ کو بروز ہفتہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا اس کے ارد گرد تقریباً پہاڑی سلسلہ تھا۔
جہاں سے حملہ ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اور ابو سفیان کی فوج کے درمیان صرف دو ہی راستے تھے جہاں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو سکتے تھے، اور ان دو راستوں کے درمیان احد پہاڑ موجود تھا۔ ان دو راستوں میں سے ایک راستے پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ احتیاط کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز دوسرے راستے پر متعین کر دی اور ان کو سختی سے ہدایت کی، اگر ہم فتح یاب ہو جائیں تب بھی آپ نے اس مقام سے نہیں ہٹنا، اگر ہمیں شکست بھی ہو جائے اس صورت میں بھی آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے 3 حصے کیے، ایک حصہ قبیلہ بنی اوس، ایک حصہ قبیلہ خزرج اور ایک حصہ مہاجرین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کا علم اسید بن حزیر کے حوالے کیا اور بنی خزرج کا علم خباب بن منذر یا سعد بن عبادہ کے حوالے کیا اور قریش کا علم مصعب بن عمیر کے حوالے کیا۔ دوسری طرف ابو سفیان کی فوج میں 3000 افراد تھے۔ ان 3000 افراد میں سے 700 زرہ پوش تھے، ان کے پاس 200 گھوڑے تھے اور 300 اونٹ تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ہمراہ تقریباً 15 عورتیں بھی تھیں جن کا کام اشعار پڑھ کر فوجیوں کے جنگی جنون کو ابھارنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ابو سفیان نے بھی اپنی فوج کے 3 حصے کیے، میمنہ، میسرہ اور کلب۔ میمنہ کی قیادت خالد بن ولید کو دی، میسرہ کی قیادت اکرمہ بن ابی جہل کر رہا تھا اور پیادہ فورس سوان بن امیہ کے ماتحت تھی۔ اس کے علاوہ تیر کمان عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربی کے حوالے تھے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے خطاب کیا اور ان کو ایک تلوار دکھائی اور کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے اور یہ تلوار لے جائے۔ اس دوران ایک صحابی کھڑا ہوا جس کا نام ابو دجانہ تھا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار سے مشرکین کو اتنا قتل کرو کہ اس میں خم آ جائے۔ یہ سن کر ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار ابو دجانہ کے حوالے کر دی۔ مشرکین کی طرف سے ابو عامر نے تیر پھینک کر جنگ کا آغاز کر دیا۔ جنگ کا آغاز انفرادی لڑائی سے ہوا۔ شروع میں مشرکین نے 9 افراد بھیجے جو باری باری قتل ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے یکبارگی حملے کا حکم دیا۔ دونوں فوجیں آپس میں متصادم ہو گئیں اور شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ اس دفعہ سردار مکہ اپنی فوج کے ساتھ ساتھ پوشیدہ حربے بھی ساتھ لائے تھے جو کہ زیادہ خطرناک تھے۔ اس شدید لڑائی کے دوران ایک سیاہ فام حبشی نامی غلام پتھر کے پیچھے چھپ کے حضرت حمزہ کی طاق میں تھا۔ یہ وحشی نامی غلام جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا۔ جنگ بدر میں جبیر کا چچا تیمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھ قتل ہوا۔ جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے کہا اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ اس وحشی غلام نے موقع پا کر حضرت حمزہ کے پیچھے سے نیزہ مارا جو کہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے تھوڑا سا آگے چلنے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکے، گر پڑے اور وہیں ان کی شہادت ہوئی۔ کافی دیر شدید لڑائی جاری رہنے کے بعد ابو سفیان نے یہ محسوس کیا اس طرح سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور فتح کے امکان بھی کم ہے، لہٰذا اس نے واپسی کا اشارہ دیا اور سارے مشرکین واپس لوٹنے لگے۔ جب مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ جنگ بھی شاید ہم نے بدر کی طرح جیت لی ہے، اور پھر مسلمان اطمینان کا سانس لینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب کافی حد تک اطمینان ہو گیا کہ مشرکین واقعی یہاں سے بھاگ چکے ہیں تو مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور مشرکین وہاں سے بھاگ چکے ہیں تو 50 تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز احد پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے آگاہ کیا، لیکن عبداللہ ابن جبیر ان 40 تیر اندازوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ اب اس مقام پر صرف 10 تیر انداز ہی باقی رہ چکے تھے۔ مشرکین واپس جانے کا ارادہ کر چکے تھے یا نہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھی انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں کیا اور پیچھے سے خالد بن ولید کے دستے نے حملہ کر دیا۔ حملہ غیر متوقع سمت سے اور اتنا غیر متوقع تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جتنی دیر مسلمان سنبھلتے رہے اتنی دیر مشرکین مکہ آن پہنچے اور انہوں نے کافی سارے مجاہدین کو شہید کر دیا۔ اپنے ساتھی مجاہدین کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر مجاہدین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس کی سمجھ میں جو آیا اس نے وہ عمل کیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔
اس افراتفری کے دوران ایک خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس خبر سے مشرکین مکہ میں حوصلہ پیدا ہو گیا اور مسلمانوں کے اندر مزید بے چینی پھیل گئی۔ کچھ مجاہدین کو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں لیکن زندہ ہیں، وہ آپ کے گرد جمع رہے اور آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ کچھ مجاہدین دل برداشتہ ہوئے لیکن وہ میدان میں لڑتے رہے۔ کچھ مجاہدین ایسے تھے جو پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اپنی جان بچانے لگے، اور کچھ مجاہدین ایسے بھی تھے جو اپنی جان بچانے کے لیے مقام احد سے بھاگ گئے اور 3 دن تک واپس نہیں آئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ جو آپ کے گرد موجود تھے بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک تلوار دی جسے تاریخ میں ذوالفقار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد موجود مہاجرین کو حوصلہ دے رہے تھے اور جو دور جا چکے تھے اور دور جا رہے تھے ان کو واپس بلا رہے تھے۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت 153 میں شاید اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ جب مجاہدین تک خبر پہنچتی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور واپسی کی طرف بلا رہے ہیں تو مجاہدین واپس لوٹنے لگے۔ جب مشرکین مکہ نے مجاہدین کو واپس آتے ہوئے دیکھا اور جنگ کو دوبارہ شدت کی طرف جاتے ہوئے محسوس کیا تو مشرکین نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس دوران کافی دیر ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا کافی سارا نقصان ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس دیر تک 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ جب مشرکین مکہ کا حملہ جاری تھا اس دوران ابو سفیان کی بیوی ہندہ حضرت حمزہ کی لاش پر پہنچی، حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ اس کا جسم کاٹ کر جگر نکالا اور اس کو منہ سے چبایا اور تھوڑی دیر چبا کر پھینک دیا۔ اسی طرح سے دیگر لاشوں کی بھی بے حرمتی کی اور ان کے اعضاء کاٹے۔ اس حملے کے دوران ابی بن خلف اپنے گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ایک دن اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اسی گھوڑے پر بیٹھ کر اے محمد میں تجھے قتل کروں، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے قتل کروں گا۔ جب ابی بن خلف اسی گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی اصحابی سے نیزہ لیا اور اس کی گردن پر چبویا۔ وہ اس نیزے کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور واپس دوڑ گیا۔ بعض روایت کے مطابق کچھ لمحے بعد وہ ہلاک ہوا اور بعض کے مطابق کئی دن تک اسی تکلیف میں رہا اور بعد میں ہلاک ہو گیا۔ جب مشرکین مکہ کو لگا کہ وہ بدلہ لے چکے ہیں اور کافی سارا نقصان مسلمانوں کو پہنچا چکے ہیں، اب وہ میدان سے واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ جب مشرکین مکہ واپس جا رہے تھے اسی دوران ابو سفیان گھوڑے پر سوار واپس آیا اور مسلمانوں کے قریب پہنچ کر اونچی آواز سے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کہا یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے اور اگلے سال ہم پھر آئیں گے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ جشن مناتے ہوئے واپس چلے گئے۔ مشرکین کے جانے کے بعد یہ تسلی کرنے کے لیے کہ یہ واقعی چلے گئے ہیں، ان کی دوبارہ کوئی سازش تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ مجاہدین کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ یہ جان لیں کہ واقعی وہ چلے گئے ہیں۔ کافی دور تک پیچھا کرنے کے بعد حضرت علی نے واپس آ کر بتایا کہ واقعی وہ وہاں سے چلے گئے۔ مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا۔ زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوئی جب آپ حضرت حمزہ کی لاش پر پہنچے اور لاش کی بے حرمتی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غمزدہ ہوئے اور مسلمانوں کو اس موقع پر نصیحت کی کہ وہ کسی بھی لاش کی بے حرمتی نہ کریں اور شدت سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شہداء کی نماز پڑھائی اور ان کی تدفین کی۔ تدفین کے دوران مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ وہ ان کا کفن دفن کا انتظام کریں۔ بہت سارے شہداء کو بغیر کفن کے اور بغیر غسل کے ہی دفن کر دیا گیا۔ کافی سارے شہداء کو ایک قبر میں ایک ایک دو دو تین تین کر کے بھی دفنایا گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کس شہید کو زیادہ قرآن یاد تھا۔ جس شہید کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبلہ کے رخ پہلے رکھتے اور باقیوں کو بعد میں، اور اس طرح سے آپ نے تدفین کی اور باقی تدفین بھی اسی طریقے سے کرنے کا حکم دیا۔ شہداء کی تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ہمراہ شدید غم کے ساتھ واپس مدینہ آئے۔ غزوہ احد تقریباً 11واں غزوہ تھا۔ غزوہ احد کو تفصیلی بیان کرنے کے بعد اس پر تجزیہ کرنا بالکل ہی ایک ایسا عمل محسوس ہو رہا ہے جیسے سورج کے گرد سورج کی روشنی کی سمت
اور اس کی حدود مقرر کی جا رہی ہوں، جو کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی تھوڑی سی کوشش کی جائے تو صرف اتنا کہا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کو سبق نہیں سکھایا، بلکہ ابتدائی دور کے مسلمانوں سے لے کے آخری دور کے مسلمانوں تک تمام کرداروں، تمام وجوہات اور تمام اثرات کے ساتھ مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی کا مکمل نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ اور شاید یہ کہ کسی بھی دور کے کسی بھی قوم قبیلے کا فرد اس واقعے پر مکمل تحقیق کرنے کے بعد اس دور کے مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی کا مکمل نقشہ کھینچ کر تفصیل سے بیان کر دے تو شاید یہ غلط نہ ہو۔